کر لیے جائیں جنہوں نے ایوان میں مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ تحریک انصاف کے جن رہنماؤں کے استعفے منظور کرنے کی تجویز دی گئی ہے ان میں جو نام شامل ہیں وہ ہے عمران خان، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، اسد عمر، شیری مزاری، مراد سعید، علی محمد خان اور فاروق حبیب۔ اسپیکر نے اس معاملے پر حکمران اتحاد سے مشاورت کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اراکین کے استعفے منظور ہونے سے سیاسی ماحول میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اس پر ڈسکشن کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں تعارف میں آپ سے کروائی دیتی ہوں۔ ہمیں کیا ہے اویس توحید صاحب نے، امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، زنیرہ اظہر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ہمیں جوائن کیا ہے مزمل سہروردی صاحب نے بھی۔ آپ تمام مہمانوں کے وقت کا بے حد شکریہ۔ اویس توحید صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آپ کے خیال میں حکومت ایسا کرنے کا کیوں سوچ رہی ہے؟ دیکھیے، ایک کمزور مخلوط حکومت ہے اور عمران خان صاحب کی تحریک انصاف سے یا عمران خان صاحب نے ایک سیاسی غلطی تو کی کہ پارلیمان سے وہ مستعفی ہو گئے، اور یہ ایک کارڈ ہے جو حکومت کے پاس ہے کہ جی 7-8 اراکین جنہوں نے اسمبلی کے فلور پر مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا ان کے استعفے منظور کر لیے جائیں۔ گزشتہ 1-2 روز قبل جو ہے وہ خواجہ آصف تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ اور لوگ تھے اتحاد کے، جو مخلوط حکومت کی اتحاد ہے، اور فیصلہ یہی ہوا کہ جی 7-8 اراکین کا آپ مستعفی جنہوں نے کیا تھا اپنا اعلان فلور پہ ان کو آپ منظور کر لیں استعفیٰ۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو جو 2 سیٹوں والی اتحادی جماعتیں ہیں ان کی بلیک میلنگ سے سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے، اور دوسری طرف خان صاحب کی جو تحریک انصاف ہے اس کو ایک جھٹکا لگانا چاہتے ہیں کہ جی اب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک نظیر بھی موجود ہے، ایک مثال موجود ہے کہ جب دھرنے کے دوران جاوید ہاشمی صاحب نے اپنا راستہ علیحدہ کیا تھا، عمران خان صاحب کے کنٹینر سے اتر گئے تھے، اس کے بعد ایک جذباتی تقریر کی تھی اسمبلی کے فلور پر اور وہیں پہ اعلان کیا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ مستعفی ہو گئے تھے۔ تو ایک مثال بھی موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مخلوط حکومت سمجھتی ہے کہ وہ اس کارڈ کو استعمال کر کے جو ہے وہ آگے کا رستہ منتخب کرے گا، لیکن آنے والے دنوں کے اندر لگتا یہی ہے کہ وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کا اسی طرح لگتا ہے کہ گاڑی کو 2 ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو نہیں سنبھال پا رہے، ایک ہاتھ سے جو سیاسی بحران ہے اس کو سنبھالنا پڑے گا انہیں، اور دوسرے جو اسٹیئرنگ پہ جو دوسرا ہاتھ ہے اس سے وہ معاشی جو مسائل ہیں، بہت گہرے مسائل ہیں، ان کو سنبھالنا پڑے گا۔ تو ایک ہاتھ سے گاڑی کب تک چلتی ہے؟ یہ 15 ماہ کا جو سفر ہے یہ بہت ہی کٹھن ہے اس حکومت کے لیے۔ اتنے بڑے بڑے معاشی جو فیصلے کر رہے ہیں اس پہ تو خیر بعد میں بات ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہاتھ سے گاڑی کی جو ڈرائیو ہے بہت ہی سیاسی طور پہ بھی خطرناک ہے، اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس سیاسی عدم استحکام بھی رہے گا اور معاشی عدم استحکام بھی رہے گا۔ ٹھیک ہے امیر عباس، اتحادیوں کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے آپ کے خیال میں حکومت کی یہ حکمت عملی کامیاب رہے گی؟ جی بالکل کامیاب رہے گی، خاص طور پہ اسلم بھوتانی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی اس کے بعد ایم کیو ایم کی طرف سے بڑے واضح الفاظ میں وسیم اختر صاحب نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو ہمیں سوچنا پڑے گا، یعنی ہمیں ریویو کرنا پڑے گا اپنے فیصلے کو، اور فیصلہ یہی تھا کہ ہم حکومت کے اتحادی بنے تھے۔ اسی طرح سے جے یو آئی فے جو زبان سندھ میں استعمال کر رہی ہے، سیکرٹری جنرل راشد سونگو صاحب نے جو پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ زرداری کو بھگائیں گے تو سندھ کو بچائیں گے، اور چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، انہوں نے الیکشن لوٹ لیا ہے، تو وہاں سے بھی پیپلز پارٹی کو بھی ایک طرح سے ہے کہ یہ آگے ہمیں بلا وجہ سے اریٹیٹ نہ کرے۔ تو حکومت اس وقت پی ایم ایل کیو کے جن 2 لوگوں کی وجہ سے یعنی اس وقت قائم ہے، اور باقی جو دوسرے اتحادی ہیں، تو حکومت اپنے آپ کو سیکیور کر سکتی ہے اگر وہ پی ٹی آئی کے 8 سے 12 لوگوں کے استعفے منظور کر لیتی ہے، جس میں چند بڑے لوگوں کے نام شامل ہیں، فواد چودھری ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، اسی طرح سے اہم جو سینئر لیڈرشپ میں سے کچھ لوگ ہیں۔ ایک تو ان کو حکومت نیوٹرلائز کر دے گی ان کے استعفے منظور کرنے سے، دوسرا وہ ان پر ضمنی انتخاب کروا کے اور بآسانی اپنی پوزیشن کو مضبوط کر لے گی۔ لیکن اس فیصلے کا تعلق ہے 17 جولائی کے ساتھ۔ جب تک 17 جولائی کا الیکشن نہیں ہوتا، اس الیکشن کے نتائج سامنے نہیں آتے، تب تک حکومت آڑ چھوڑ کے ایک بھی استعفیٰ منظور کرنے کی حماقت نہیں کرے گی۔ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا اس حکومت کا، اور عمران خان صاحب کے بیانیے کا تو بہرحال ہے ہی،
لیکن اس حکومت کا بھی لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جس نے عمران خان کی حکومت کو گرایا، اس کا ایک اپنا بیانیہ ہے اس حکومت کا، وہ بیانیہ کس حد تک کامیاب ہو رہا ہے، لوگ اعتماد کرنے کو تیار ہیں یا نہیں، کورس کے ایشوز ہیں، لوڈ شیڈنگ کے، انہوں نے دیکھیں 1 مئی کو کہا تھا لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، نہیں ہوئی، پھر 1 جون کو کہا تھا نہیں ہوئی، 1 جولائی کو کہا تھا نہیں ہو رہی ہے 1 جولائی تک کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ۔ مہنگائی آپ دیکھیں، پیٹرولیم لیوی کے اوپر پھر سے جو ہے وہ ایک نیا مہنگائی کا طوفان آنے جا رہا ہے۔ سو اگر یہ حکومت 10 سے زیادہ سیٹیں یا حتیٰ کہ 10 سیٹیں بھی حاصل کر لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ بہت بڑی کامیابی ہو، اور اگر یہ 10 یا 10 سے زیادہ سیٹیں حاصل کر لیتے ہیں تو پھر یہ بآسانی عمران خان صاحب کے 8 10 12 لوگوں کے استعفا منظور کر کے اور اس ضمنی الیکشن کو مینج کر سکتے ہیں۔ لیکن ضمنی الیکشن کو مینج کرنا سٹنگ گورنمنٹ کے لیے بہت آسان ہے، جس کی زندہ مثال 10 کا الیکشن جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا، جس کے اوپر الیکشن کمیشن کی جو فائنڈنگ ہے وہ انتہائی ہوش پر فائنڈنگ ہے، وہ آپ کے پورے نظام کو، آپ کی پورے اسٹیٹس کرافٹ کو، جو جس کی کنائنمنٹ شامل ہوتی ہے الیکشن کے نظام کو ریگ کرنے کے لیے، اور جو باقی مقتدر ادارے ہیں وہ کیا کچھ کرتے ہیں، وہ ایک آئینہ ہے اس رپورٹ کے اندر آپ کے لیے۔ تو حکومتیں مینج کر لیتی ہیں ضمنی الیکشن بآسانی سے، اور اگر یہ 8 10 12 سیٹیں خالی کروا لیتے ہیں تو یہ اس الیکشن کو مینج بھی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے زنیرہ، ممکنات میں کیا یہ بھی شامل ہے کہ حکومت قومی اسمبلی کی کچھ نشستوں پر دوبارہ سے انتخابات چاہتی ہے تاکہ اپنی پوزیشن مضبوط کر لے؟ ہاں جی بالکل، آبویسلی یہی پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں جو ایک پولیٹیکل اسپیس ہوتی ہے نا فار اینی رولنگ پارٹی، جس میں وہ منوورنگ کرتی ہے، بارگین کرتی ہے، اپنی باتیں منواتی ہے، جب تک وہ اسپیس اس کے پاس نہ ہو تب تک وہ آپریٹ نہیں کر سکتی۔ جس کو یہ مشکل فیصلے کہہ رہے ہیں یا جو ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن اس وقت چل رہی ہے، یہ فیصلے اگر 2/3 میجورٹی والی کوئی بھی گورنمنٹ بیٹھی ہوتی وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ لیتی اور اس کو اس طریقے سے وہ پبلک اوپینین میں کنورٹ کرتی کہ لوگوں کو لگتا کہ ہاں جی واقعی وی آل مسٹ کنٹریبیوٹ بیکاز ایز اے نیشن وی آر ان پرابلم، پورا ملک مشکل میں ہے تو آسٹیرٹی میں بھی ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا اور جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ لیکن یہ وہاں ہوتا ہے جہاں ایک مینڈیٹ لے کے پراپرلی الیکٹ ہو کے ایک تو گورنمنٹ آئی ہو، دوسرا 2/3 میجورٹی ہو، چلیں 2/3 نہ ہو، ایک میجر میجورٹی ہو، کم از کم اتنی جتنی پیپلز پارٹی کے پاس تھی، لیکن اس گورنمنٹ کے پاس وہ اسپیس نہیں ہے۔ اگر یہ کسی ایک ایشو کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو وہ اتحادی بیچ میں بیٹھا ہے۔ فار ایگزامپل جو ایم کیو ایم جس چیز پہ بول رہی ہے اس پہ نون لیگ کس کا ساتھ دے گی؟ اگر پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتی ہے کہ ہاں جی وہاں سب کچھ غلط ہوا، جو غدر ہوا وہاں پہ اور جو ایگزامپل سیٹ ہوئی وہ بڑی غلط تھی، نیگیٹو تھی، تو پیپلز پارٹی ناراض ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں تو ایم کیو ایم ناراض ہوتی ہے۔ اسی طرح JUIF جو ہے وہ سندھ میں کوئی پوزیشن لیتی ہے، سینٹر میں کوئی پوزیشن لیتی ہے، سو وہ ٹو مینی کوکس اکٹھے ہو گئے ہیں جسے کہتے ہیں۔ تو اس منوور کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے، پولیٹیکل منورنگ کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے یہ طریقہ سوچا گیا ہوگا۔ اور ویسے بھی PTI کیوں اس طریقے سے باہر بیٹھی ہوئی ساری پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کر رہی ہے جب وہ سرو نہیں کر رہی اپنا ڈیو رول ان دا پارلیمنٹ؟ سو ان اے وے آئی ایگری کہ ٹھیک ہے اگر اسی گورنمنٹ نے چلنا ہے تو اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اگر یہ طریقہ سوچا گیا ہے تو ضرور کریں، بٹ اس کے ساتھ ٹو مینی ایفس اینڈ بٹس آر اٹیچڈ۔ کس کس چیز کو ہینڈل کریں گے، کس کس چیز کو مینیج کریں گے؟ پنجاب میں بہت پرابلمز ہیں، پھر پنجاب کو ہینڈل کرتے کرتے ان سیٹس پہ بھی ضمنی الیکشنز کرانا، ان کو بھی مینیج کرنا، ان کے لیے بھی کینڈیڈیٹس کی سلیکشن، یہ بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں ادر دین دا اکانومی۔ تو یہ ایک کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہوتا رہے گا۔ آئی تھنک کسی ایک نتیجے تک 3 months کے اندر اندر اس گورنمنٹ کو پہنچنا پڑے گا۔ اس طرح سے اینڈ تک آپ ٹرم نہیں پوری کر سکتے۔ ٹھیک ہے مزمل سہروردی صاحب، اگر تو اس تجویز پر حکومت عمل درآمد کر لیتی ہے اور یہ 8 استعفے منظور کر لیتی ہے تو کیا ایسا کرنے سے حکومت تحریک انصاف کو سڑکوں پر آنے کا موقع نہیں دے رہی؟ نہیں تو کیا تحریک انصاف سڑکوں پر نہیں ہے اس وقت؟ مزید ہوا دیں گے نا پھر تو جتنی ان کی استطاعت ہے، جتنی ان کی سیاسی طاقت ہے اس کے مطابق وہ سڑکوں پر ہیں۔ لانگ مارچ کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ ریاست سے کس قدر ٹکرا سکتے ہیں، حکومت سے کتنا ٹکرا سکتے ہیں۔
انہیں اپنی سیاسی طاقت کا بخوبی اندازہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ اتنی ہی عوامی رائے اور اتنی ہی احتجاج کر رہے ہیں جتنی ان کی استطاعت ہے. انہوں نے جو اپنے آپ کو اوور گیج کر لیا تھا کہ وہ سب کچھ بہا کر لے جا سکتے ہیں اور ایک لانگ مارچ کریں گے جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ آ جائیں گے اور وہ پھر انتخابات کا اعلان ہو جائے گا، وہ نہیں ہو سکا. وہ ان کا سکرپٹ فیل ہو گیا. تو اب مزید کیا آنا ہے انہوں نے سڑکوں پر؟ خان صاحب خود دھرنا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ روز کہتے ہیں میں اگلی کال دوں گا اور سردیوں کا انتظار کر رہے ہیں. پھر اسلام آباد میں ٹھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے، پھر بھی دھرنا نہیں دیا جا سکے گا. اب گرمی زیادہ ہے نہیں دیا جا سکے گا، پھر سردی زیادہ ہے تو نہیں دیا جا سکے گا. تو نہ دینے کے تو 100 بہانے ہیں اور انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بغیر جن کی مدد کے انہوں نے پہلے دھرنا دیا تھا ان کی مدد کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے. صرف بنی گالہ سے بیٹھ کر خطاب کر سکتے ہیں مانیٹر ویڈیو لنک کے ذریعے. تو وہ یہی کر رہے ہیں. اس سے زیادہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے خیال میں وہ ایک نیا لانگ مارچ اناؤنس کرنے کا جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جب مجھے سپریم کورٹ اجازت دے دے گا تب میں اس نظام کو دھرم بھرم کر دوں گا، تو سپریم کورٹ تو کب اجازت دے گا اس نظام کو دھرم بھرم کرنے کی؟ تو عمران خان کی احتجاجی سیاست کا جو سارا تھا وہ بھرم ٹوٹ گیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دراصل پچھلے 4 سال میں ایک ہائیبریڈ نظام اور ایک ڈکٹیٹوریل نظام کی عادت پڑ گئی ہے جہاں پن ڈراپ سائلنس ہو، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ ہو، سب ریموٹ کی طرح ہاتھ کھڑا کر دیں، کسی کو تقریر کرنے کی بات کرنے کی جمہوریت میں اجازت نہ ہو، اور سب کو رات کو فون آ جائیں کہ صبح آپ نے بولنا نہیں، چپ کر کے ووٹ ڈالنا ہے، 15 منٹ میں 32 قانون پاس کر لیے جائیں. چونکہ ہم اس نظام کو کمپیئر کرتے ہیں موجودہ نظام سے جہاں لوگوں کو بات کرنے کی اجازت ہے، اپنا جو تحفظات ہیں وہ بیان کرنے کی اجازت ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کی اجازت ہے، اسمبلی میں تقریر کرنے کی اجازت ہے، اور کوئی اسمبلی کو تالے نہیں لگے ہوئے، بجٹ پہ سب اپنی رائے دے رہے ہیں. اس کے بعد ووٹنگ بھی ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کے حق میں ووٹ بھی آ رہے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے وہ پن ڈراپ سائلنس نہیں ہے جو عمران خان کے دور میں ہوتی تھی. وہ لوگوں کو آج بولنے کی اجازت کیوں ہے؟ وہ جو ہم نے تو دیکھا ہے کہ سب کی زبان بند تھی پچھلے دور میں، یہ ایک دم لوگوں کی زبانیں کھل کیسے گئی ہیں؟ تو یہ جمہوریت ہے. صحیح جمہوریت میں تو سب کو بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور یہ خوشائن بات ہے. اور یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا مزمل صاحب. امیر عباس غالباً کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی امیر. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ ماضی کے بارے میں مزمل صاحب نے فرمایا وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو وہ آج کے زمانے کے قصیدے سنا رہے ہیں یہ کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی ایک طرف JUI سے PDM کے پلیٹ فارم کے ساتھ جمہوریت کا ایک خوفناک محیط بدبودار شکل کو جمہوریت کا حسن بنا کر اور مرکز میں اتحادی بن گئی. جس پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی ہے اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ سندھ میں چور ڈاکو کہہ رہی ہے اور الیکشن کے اوپر دھاندلا پھیرنے کا الزام لگا رہی ہے. اس کو آزادی کہنا چاہیے؟ اس شرمناک قسم کی جمہوریت کو، اس بدبودار قسم کی جمہوریت کے اوپر ہمیں تبل بجانا چاہیے، بغلیں بجانی چاہیے اس کے اوپر. MKM یہاں بیٹھے ساتھ اقتدار کے مزے لے رہی ہے جس پیپلز پارٹی کے ساتھ، اسی پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں کہتی ہے کہ انہوں نے ڈاکہ مارا الیکشن کے اوپر اور یہ الیکشن چور ہے، اور کہہ رہی ہے کہ دوبارہ سے بلدیاتی الیکشن کرنا. اور ہم کہیں کہ جی بڑا شاندار ہے، اس پہ تالیاں بجائیں، ہم اسٹینڈنگ اویشن دیں اس نظام کو، شرمناک نظام کو. جو ماضی کا نظام تھا وہ بھی شرمناک تھا، جو آج کا نظام ہے یہ اس سے بھی زیادہ شرمناک اور بدبودار. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. نہیں بات کرنے دینا، اب آپ بھی تو زبان بندی نہ کریں. مزمل صاحب آپ اپنی بات کر لیجئے. دیکھیں ایک تو مجھے امیر عباس صاحب کی بات پوری سمجھ نہیں آئی، لیکن جو انہوں نے JUIF کی بات کی کہ وہ سندھ میں احتجاج کر رہی ہے کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے اور مرکز میں ان کے ساتھ بیٹھی ہے، تو اگر جہاں پر جتنی ان کو تحفظات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، وہ کب سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ شریک اقتدار ہیں؟ وہ سندھ میں تو ابھی کسی سندھ اسمبلی کے رکن بھی نہیں ہیں، ان کے MPs بھی نہیں ہیں. تو اگر وہ وہاں پر اپنے کو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کو منافقت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جہاں ایک دوسرے کے مقابلے پہ الیکشن لڑنا ہے، وہاں ایک دوسرے کے مقابلے پہ الیکشن لڑنا ہے. زبان بندی کر لی جائے، لوگوں کو بولنے کی اجازت ہی نہ دی جائے. حکومت کی حکمت عملی تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، حکومت کی حکمت عملی تو میں نظر آ ہی گئی ہے، لیکن استعفا اور پارلیمنٹ کے معاملے پر تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے وہ فی الحال کلیئر نہیں ہو رہی. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اویس توحید صاحب.
جی سوری، میں تو اتنا شور شرابہ تھا کہ میں آپ کا سوال ہی نہیں سن سکا. میں ایک دو جملے ایڈ کر دوں. دیکھیں JUIF اور جو ان کی صوبائی اس کا بالکل مختلف ہے. وہ 90 کی دہائی سے ایک فالٹ لائن موجود ہے. وہ وہاں پہ اپنی پالیٹکس کرتے ہیں، قوم پرست جماعتوں کی طرح پالیٹکس کرتے ہیں. وہ کالا باغ ڈیم کے خلاف سب سے پہلا احتجاج JUI نے کیا تھا اور خالد سمرو صاحب نے کیا تھا جو سوسائڈ اٹیک میں ہلاک ہوئے تھے، اور راشد سمرو صاحب جن کے صاحبزادے ہیں. اور جب ان کو سینٹ کا نئی سیٹ ملی یہاں پہ ایک ٹکٹ، تو 70-80 ہزار مجمع اکٹھا کیا ہوتا سکھر میں JUIF کے مرکزی قائدین کے خلاف. تو ایک وہاں پہ ایک فالٹ لائن موجود ہے. دوسری طرف میں آپ کو ایک ویسے جو ہمارے ذرائع وہ تو یہ کہہ رہے ہیں شائستہ کہ جو خالد مقصی صاحب نے اسمبلی میں کہا اور جو MQM نے کہا، MQM کا جو اختلاف کرنے کا پیپلز پارٹی سے لینا دینا ہے وہ ہے آنے والے بلدیاتی انتخابات میں، جہاں پہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے بقول ان کے، اور پیپلز پارٹی نے معاہدے پر نہیں امپلیمنٹ کیا، نہیں عمل کیا. اور دوسرا یہ کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک ڈیوائیڈڈ ہے، وہ کمزور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حیدرآباد اور کراچی میں وہ اپنی اجارہ داری، سیاسی اجارہ داری قائم نہ رکھ سکیں. تو اس کے لیے ایک بہت شور شرابہ مچا رہے ہیں. دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر زرداری صاحب اور نون لیگ کے جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے درمیان بھی کوئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے. ہم نے دیکھا ماضی میں ایاز صادق صاحب MQM پاکستان کے پاس گئے، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب گئے اور MQM نے ان کو اپنے گلے شکوے سنائے. اس پہ زرداری صاحب جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ اس پہ ان کو یہ گراں گزرا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ MQM جو ہے وہ زبردستی کا شور شرابہ کر رہی ہے بقول ان کے. تو خالد مقصی صاحب کا اور اسلم بھوتانی صاحب کا آنا وہ زرداری صاحب کی کاوشوں سے آئے تھے اس مخلوط حکومت میں. تو یہ ایک آپٹکس کے طور پر ہے اور یہ ایک پولیٹیکل گیمکس ہے جو غلط روش ہے، لیکن یہ اس سے کوئی حکومت نہیں جا رہی جہاں تک میرا خیال ہے. سوال اب آپ کر سکتی ہیں کسی سے بھی یا مجھ سے بھی، جس سے بھی آپ کرنا چاہیں. زنیرہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ پہلے ہم زنیرہ کی جانب چلے جاتے ہیں. جی زنیرہ. جی شائستہ، ایک تو اٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ اگر کوئی ان لوگوں سے، ان کولیشن پارٹنرز سے جو بڑے ووکل ہیں آج کل، ان سے کوئی پوچھ لے کہ وہ کون سی ڈیمانڈز ہیں، کون سے وعدے ہیں جو ان سے کیے گئے تھے اور وہ پورے نہیں ہو رہے، تو ذرا بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ آخر ان کو کوئی ایشورنسز دی گئی تھی نا، چاہے وہ جس نے بھی دی تھی. دوسرا یہ کہ اس وقت کنگ میکر ہے کون؟ یہ سینٹر کدھر ہے، گریوٹی کدھر ہے آپ کی پالیٹکس کی، کور کدھر ہے اور ٹلٹ کس طرف ہے، کون ہے جو بیچ میں بیٹھ کے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے، یہ کون ہے، یہ ضروری ہے طے ہونا. کیا یہ زرداری صاحب کا برین چائلڈ ہے یہ سارا سسٹم؟ تو کیا نون لیگ نے سبمٹ کر دیا ہوا ہے کمپلیٹلی ٹو دا پیپلز پارٹی کہ اگر اس طرح کے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں تو زرداری صاحب بیٹھ کے جو کہہ دیں گے وہ مسئلے مان لیے جائیں گے؟ تو دیر از اے لاٹ آف اسپیس جو کہ ان آنسرڈ ہے، جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا اور جس کے بغیر یہ مسئلے حل ہوں گے بھی نہیں. اور دوسرا یہ اٹینشن شفٹنگ ٹیکٹکس بھی ہیں. اس وقت جو اکنامک کرائسس چل رہے ہیں، اس وقت جو عام آدمی کی صورتحال ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ سب کچھ سٹیجڈ ہو اور یہ سارے ڈرامے اس لیے ہو رہے ہوں کہ ایک ڈر لگا رہے کہ حکومت آج گری یا کل گری، تاکہ جو بہت زیادہ ایک پریشر پولیٹیکل ماؤنٹ ہونا ہے لوگوں کی طرف سے وہ نہ ہو سکے. اور دوسرا عمران خان بھی شاید خاموش ہو کے بیٹھے رہیں کہ یہ تو کل گر جائیں گے، تو ایک ووٹ پہ کھڑے ہیں، 2 ووٹوں پہ کھڑے ہیں. تو بہت سارے کویسچنز ہیں. یہ آل از ناٹ جو نظر آ رہا ہے، جو اتنا سمپل نہیں ہے. یہ چل مزمل صاحب. نہیں دیکھیں، اگر یہ حکومت گرنی ہے تو وہ تو پھر کسی عدم اعتماد کے نتیجے میں ہی گرنی ہے نا. تو عدم اعتماد کرنے کے لیے تو عمران خان کو پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا. بغیر اس کے یہ حکومت کیسے گر جائے گی؟ آج خود اپنے وزن سے تو نہیں کوئی حکومت گر سکتی، اس کا کوئی آئینی راستہ نکالنا پڑے گا. ایک راستہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آ کر سب کچھ بہا کر لے جائیں اور انتخابات کا اعلان کروا لیں، یہ اسمبلیاں توڑ دیں شہباز شریف صاحب. اب جہاں تک بات ہے کہ کون کس سے بات کرے گا، یہ پولیٹیکل لوگ آپس میں بات کرتے ہیں. خالد مقصی صاحب سے بھی بات سیٹل ہوتے ہم نے دیکھی ہے، JUI کی بات بھی سیٹل ہوتے دیکھی ہے، بھوتانی صاحب کی بات بھی ہم نے سیٹل ہوتے دیکھی ہے. اوٹی نے کہا حکومت کہیں نہیں
رہی, MQM کی بات بھی سیٹل ہو جائے گی. سب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور بات چیت کے نتیجے میں بات سیٹل کر رہے ہیں. یہ وہ دور تو نہیں ہے جب ایک پرائم منسٹر ایک کمرے میں بیٹھ جاتا تھا ناراض ہو کر اور کہتا تھا میں نے تو کسی سے بات نہیں کرنی ہے, میرے حصے کی بات آپ کر رہے ہیں. یہاں تو خود پرائم منسٹر سب جگہ جا کے ہر ایک سے خود بات کر رہے ہیں, منانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے جس کو لوگ ہضم نہیں کر پا رہے, کیونکہ ہم نے پچھلے 4 سال تو ایک ایسا پرائم منسٹر دیکھا ہے جو خود کو ایک کمرے میں بند کر کے کہتا تھا میں نے تو کسی سے نہیں بات کرنی, میرے حصے کی بات آپ کر رہے ہیں, میں نے نہیں یہ کرنا, میں نے نہیں یہ کرنا, آپ میرے لیے یہ فیورز لے آئیں. تو یہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جہاں پولیٹیکل لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال نہ تو یہ کوئی ڈائیورجن ہے, یہ جینوئن پالیٹکس ہے جو ہر ملک میں ایک جمہوری نظام میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں یہ جینوئن پالیٹکس ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا ناظرین. یہ ہپوکریسی ہے ان دی نیم آف ڈیموکریسی. یہ جینوئن پالیٹکس نہیں ہے, یہ اختلاف نہیں ہے, ڈائیورجن نہیں ہے. اگر یہ ڈائیورجن ہوتی میرے سر آنکھوں پر ہوتی. یہ منافقت ہے, ہپوکریسی ان دی نیم آف ڈیموکریسی. خدا کے لیے ڈسٹنگوش کر دیں دونوں کو, بیچ میں ہٹے پاسی کھینچیں. آپ ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی کہیں, ہپوکریسی کو ڈیموکریسی مت کہیں نا. اختلاف اس بات پہ سر مزمل صاحب سے. نہیں, آپ کا کیا خیال ہے, لوگوں کو اپنے تحفظات بیان کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور اگر وہ اسمبلی کے فلور پر بیان کریں تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے کوئی تحفظات بیان کر. بس آپ کا پوائنٹ کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ کر لیا ہے, جو کہ کل سنایا جائے گا. تحریک انصاف پر امید ہے کہ پنجاب میں دوبارہ انتخاب کا حکم آ سکتا ہے, اور وہ اس صورت میں حکومت کو کوئی سرپرائز بھی دے سکتے ہیں, جبکہ دوسری جانب حکومت بھی اس حوالے سے تیاریوں میں مصروف ہے. موجودہ صورتحال کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے حکومتی اتحاد کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب میں حالات وزیر اعلیٰ کے دوبارہ انتخاب کی طرف جا رہے ہیں؟ اویس توحید صاحب, کیا لگ رہا ہے انتخابات ہوں گے؟ دیکھیں, اگر حمزہ شہباز صاحب کی جو حکومت ہے مورلی اخلاقی طور پہ تو کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ حکومت کریں, کیونکہ اتنا زیادہ شور شرابہ ہوا, ہنگامہ آرائی ہوئی. آپ یہ دیکھ لیجئے, اور پی ٹی آئی کا بھی جو رول رہا ہے اس میں, خاص طور پہ ان کے اتحادی چودھری پرویز الہی صاحب کا, کس طرح گنڈے بلائے گئے, کس طرح پولیس اندر اسمبلی میں آئی, کس طریقے سے پھر وہ معاملہ عدالت میں گیا, اور حمزہ شہباز صاحب جو ایک ان کی جو نون لیگ کا اجلاس الگ ہوتا رہا, یہ کس طرح کا ہے. اور جب الیکشن ہوا تو اس کے اندر بائیکاٹ ہوا, پی ٹی آئی کے لوگ نہیں آئے, اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی 197 ہمارے ساتھ ہیں, جس میں 25 منرفین جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے وہ لوگ آ گئے. تو یہ کوئی جمہوری تو طریقہ نہیں ہے, یہ تو ایک بہت. اور اس کے بعد پھر صدر عارف الوی صاحب کا رول دیکھ لیجئے, پھر عمر چیمہ صاحب گورنر تھے, ان کا رول دیکھ لیجئے کہ میں اور آپ پورا میڈیا کو, پورا انہوں نے پنجاب کے صوبے کو, جو اتنا بڑا صوبہ ہے, 12-12.5 کروڑ کی آبادی ہے, وہاں پہ اتنا سیاسی اور آئینی بحران جو ہے اس نے ایکلپس کیا سارے مسائل کو, اور یہاں پہ تماشا لگتا رہا میڈیا کے اسکرینز پہ. تو ایک بہت ہی افسوسناک اس کا تو پہلو یہ ہے. لیکن جو اس وقت معاملہ ہے وہ تو داؤ پہ لگی ہوئی ہے اس وقت نون لیگ کی حکومت یا حمزہ شہباز صاحب کی حکومت, کہ اب عدالت کل فیصلہ دے گی, کیونکہ اس سے پہلے عدالت نے, لاہور ہائی کورٹ نے یہ تو کہہ دیا کہ 20 منحرفین جو تھے ان کو نوٹیفائی کیا جائے, یعنی کہ وہ آپ کے وہ نہیں ہے ووٹر. اس کے بعد ایک اور انہوں نے دیا فیصلہ کہ جو 5 ریزرو سیٹوں پہ خواتین ہیں ان کو بھی نوٹیفائی کیا جائے الیکشن کمیشن سے. تو 20 پہ الیکشن ہو رہے ہیں اسمبلی انتخابات 17 تاریخ کو, اور اس سے پہلے یہ 5 کا فیصلہ ہونا ہے. تو جب کل عدالت آئے گی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ یونانیمس ڈیسیشن ہوتا تو آج یہ فیصلہ آ جانا تھا. مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیوائیڈڈ فیصلہ ہو. مجھے لگتا ہے یہ ان کے سامنے 3-4 سوالات ہوں گے. کیا وہ 5 خواتین کے جو ریزرو سیٹس پر تھیں ان کے ووٹ شامل کیے جائیں گے پولنگ میں, جن کا لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹیفائی کرنے کا کہا ہے؟ کیا ری پولنگ ہوگی؟ اگر ری پولنگ ہوگی تو حمزہ شہباز کے بطور چیف منسٹر ان کے جو ایکٹس ہیں, ان کے جو فیصلے ہیں, اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ اور اجلاس کی صدارت کیا ڈپٹی اسپیکر کو دی جائے گی؟ کیونکہ اسپیکر خود امیدوار ہیں پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ کے. مجھے لگتا ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں, مجھے لگتا ہے کہ ری پولنگ کا فیصلہ حاوی لگ رہا ہے مجھے. ری پولنگ ہوگی, اور ری پولنگ کے اندر جو
सिंपैथाइज कर रहे हैं पीटीआई के साथ। उनका कहना है कि 186 की होना चाहिए फिगर जिस पे कोई भी हुकूमत का फैसला हो। और जो नून लीग वाले हैं वो कहते हैं कि अगर 186 नहीं हो तो रीरन होगा, सेकंड राउंड ऑफ पोल्स होगा और उसके अंदर जो हाउस के अंदर मौजूद जितनी अक्सरियत है उसमें जो जिसकी अक्सरियत होगी वो होगा। और उसी की बुनियाद पे वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमजा शहबाज वजीर आला बन जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि असल में उसके कुछ दिनों के बाद 17 जुलाई को ये सियासी बहरान तो रहेगा चाइस्ता, और 17 जुलाई को 20 जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें 13-14 सीटें हासिल करना नून लीग के लिए एक मुश्किल काम है। दावे चाहे 18 के हों चाहे 16 के हों, मुझे लगता है कि एक मुश्किल काम होगा। और मुश्किल इस तरह होगा कि तहरीक इंसाफ के भी दाव पे लगा हुआ है और ये फैसला करेगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हंगामा होगा, सियासी अदम इस्तेहकाम होगा और पंजाब के अंदर सियासी और आईनी बहरान मुझे खत्म होता हुआ मुस्तक़बिल करीब में नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, मुमकिन फैसले के पेश नजर क्या खबरें हैं लाहौर से? क्या आपने अपने अराकीन के लिए होटलों के कमरे बुक करवा लिए गए हैं? मासूमाना सा सवाल है मेरा। जी करा लिए गए हैं। निहायत मासूमाना जवाब है कि करवा लिए गए हैं, क्योंकि सबको इकट्ठा रखना है और वोट पूरे करने हैं तो कमरे तो बुक करा लिए गए हैं। और 177 वोट होंगे हमजा शहबाज के पास और 173 वोट होंगे परवेज इलाही के पास। 4 वोटों से हमजा शहबाज रन ऑफ इलेक्शन में। इसमें कोई किसी का मौकफ नहीं है। पाकिस्तान का आइन में जो लिखा है उसके तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि जो मुनहरफ अरकान है उनके वोट काउंट नहीं हो सकते। अगर वो फैसला हमजा शहबाज के इलेक्शन पर भी नाफिज कर दिया जाए तो फिर हाई कोर्ट की राय है कि वहाँ री इलेक्शन हो जाना चाहिए। और अगर री इलेक्शन भी हो तो मुस्लिम लीग नून उसको वेलकम इसलिए कर रही है कि उनके पास फिर 4 वोटों की अक्सरियत है और वो री इलेक्शन रन ऑफ इलेक्शन में जीत जाएंगे, क्योंकि आइन में लिखा है कि चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए रन ऑफ इलेक्शन होगा लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए रन ऑफ इलेक्शन नहीं होगा। वहाँ 172 का मैजिक फिगर हासिल करना लाजमी है, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स के लिए वो शर्त नहीं है। पाकिस्तान के आइन में वाज़े लिखा है। डिप्टी स्पीकर की सदारत के बारे में भी लिखा है। और जहाँ तक हमजा शहबाज के वजीर आला का जो टेन्योर है, इसकी लीगल हैसियत की बात है तो हाई कोर्ट उसे वेट कर चुकी है। उन्होंने हाई कोर्ट के हुक्म पर हलफ लिया था स्पीकर से, और वो हाई कोर्ट का जो 3 हुक्म है उस हवाले से, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, 3 है। और वो बात जो उमर चीमा साहब की कि मैं गवर्नर हूँ, सदर मुझे हटा नहीं सकते, वो सब गलत हो गया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए, उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला और ये तय हो गया कि प्राइम मिनिस्टर की समरी पे 25 दिन बाद नया गवर्नर आ जाता है, जो वहां आ चुका है। लिहाजा अब पीटीआई उस पोजीशन में भी नहीं है कि वो गवर्नर के जरिए हलफ रोक ले, क्योंकि वहां बलीगो रहमान साहब गवर्नर आ चुके हैं। जो भी नया इलेक्शन होगा वो आधे घंटे में हलफ ले लेंगे। लिहाजा वो बहरान जो पहले इन्होंने उमर चीमा साहब ने को 15-20 दिन 25 दिन चला लिया था हलफ ना लेकर, और हाई कोर्ट को बार बार इंटरवीन करना पड़ रहा था, क्योंकि गवर्नर को एक इम्यूनिटी हासिल है कॉन्स्टिट्यूशनल कि उन्हें गवर्नर और प्रेसिडेंट को अदालत बुला नहीं सकती, चाहे वो आइन से इनहराफ ही करें। उस इम्यूनिटी का फायदा उठाते हुए वो आइन से इनहराफ कर रहे थे। लेकिन अब तो चीमा साहब भी हिस्ट्री हो गए हैं। लिहाजा मुझे ये बहरान को चलता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि जो पीटीआई के ने जितने पत्ते और जितनी चीजें किले के तौर पे सेट की हुई थी कि गवर्नर ये करेगा ये करेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए हैं। सबसे बड़ा उन्हें नुकसान हुआ है कि उनका गवर्नर जा चुका है, नया गवर्नर आ चुका है जिसने इजलास कन्वीन करना है, जिसने वोटिंग करानी है, जिसने हलफ लेना है। और वो एक बड़ा पिलर था, सबको समझ आई चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में गवर्नर का एक रोल है। जो उमर चीमा साहब ने जिस तरह का किया वो सबके सामने था। तो इसलिए मुझे लगता है कि नए गवर्नर के साथ, और अगर हाई कोर्ट नए इलेक्शन का कह दे और डिप्टी स्पीकर के साथ, तो कोई इतना बड़ा आईनी बहरान पंजाब में नहीं आने लगा। फिर नई कैबिनेट 1 घंटे में हलफ उठा लेगी, रन ऑफ इलेक्शन हो जाएगा। और 17 तारीख का जो दिन है वो यकीनन पंजाब की तारीख का एक बड़ा अहम दिन होगा।
अगर तो इमरान खान साहब के जो लोगों ने इमरान खान साहब को डिफाई किया है वो उनकी अक्सरियत जीत कर वापस आ जाती है, तो फिर तो इमरान खान साहब का सारा बयानिया जमीन बोस हो जाएगा और वो कहीं खड़े नहीं नजर आएंगे। और अगर वो सब हार जाते हैं और इमरान खान अपने नए कैंडिडेट्स के साथ 20 सीटें जीतकर 25 सीटें जीतकर पंजाब में आ जाते हैं, तो फिर पीटीआई अपना वजीर आला ले आएगी। ठीक है, ये रीपोलिंग भी तो शाइस्ता देखे ना, ये रीपोलिंग भी तो बहरान है ना, और मॉरली जो हमजा शहबाज साहब का की जो हुकूमत है उसके लिए एक बड़ा सवालिया निशान है कि अगर अदालत रीपोलिंग करे। और दूसरा एक सेकंड, और दूसरा ये कि 17 जुलाई को जो आएगा ज़मीनी इंतखाबात, तो वो भी बहरान की निशानदेही है ना कि जिनको आपने वोट दिलवाए अपने साथ किया उनको डीनोटिफाई किया, उनको अब उन्हीं मुनरिफीन को आपने अपने टिकट दिए। ये कहते हैं कि जी 10 इंडिपेंडेंट थे लेकिन फिर भी आपके सपोर्टर्स क्या उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी मैनेजमेंट ही है ना, पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू बेसिकली सजेस्ट। चले ठीक है, जुनैरा आपके ख्याल में लगता है कि परवेज इलाही साहब कोई अपसेट कर सकते हैं पंजाब में? देखें ना ऐसे सवाल पूछा करें जिनका बहुत खुल कर जवाब नहीं दिया जा सकता। बात यह है कि इस वक्त हर कोई इंटरप्रिटेशन भी अपनी अपनी मर्जी की कर रहा है ना। 186 का मैजिक फिगर है चीफ मिनिस्टर्स के लिए, लेकिन नून लीग इस वक्त वो भी मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास अगर अक्सरियत आ गई, चाहे वो जितनी भी आ गई, तो हमजा ही चीफ मिनिस्टर होंगे। उसके अलावा आप इलेक्शन कमीशन का रोल देख लें, उनको मतलब नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं उन 5 लोगों का, जो इतनी सिंपल बात है, इतनी सिंपल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। तो बहुत सारी फोर्सेस एट प्ले हैं और मुकम्मल तैयारी है नून लीग की। आप मेरे अल्फाज को समझें कि मुकम्मल तैयारी है नून लीग की कि अगर इलेक्शन होता है तो ये लोग यकीनन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और इलेक्शन इंजीनियरिंग और इलेक्शन साइंस को नून लीग से बेहतर पीटीआई नहीं समझती। ये ठीक है, उनको अभी तक तजर्बा काफ़ी हो रहा है, काफ़ी सीख रहे हैं वो लोग, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं तो डेफिनेटली इतनी सीटें हमजा को मिल जाएंगी कि वो प्रिवेल कर जाएं। बट क्योंकि पाकिस्तान में मॉरल अथॉरिटी और लेजिटिमेसी को कोई मानता नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस और जिसके साथ ताकत का सरचश्मा बैठ जाए उसी का सब कुछ होता है। तो इसलिए जो एक लेजिटिमेसी है पंजाब गवर्नमेंट की इस वक्त भी और इसके बाद भी, इलेक्शंस के बाद भी, वो हमेशा हिस्ट्री में चैलेंज्ड रहेगी। इस तरीके से मार धाड़ करके, बसों में लोगों को भर के, उनको एक जगह पे महसूर करके और उनको वादे करके टिकट्स के, इस तरीके से कायम की हुई गवर्नमेंट, मतलब इसकी अगर कोई मॉरल अथॉरिटी मानता है तो फिर मैं उसको सलाम ही कर सकती हूँ। अमीर अब्बास साहब, ये जो आईनी बहरान, सियासी बहरान हम पंजाब में देख रहे हैं, क्या ज़िमनी इंतखाबात के बाद ये तमाम बहरान खत्म होते हुए दिख रहे हैं? किसी हद तक खत्म हो सकते हैं। जहां तक वजारत आला का मामला है हमजा शहबाज की, उसकी हद तक तो जरूर ये खत्म हो सकता है, लेकिन सियासी बहरान तो जारी बात है, चूंकि मुखालफत इस हद तक बढ़ चुकी हुई है पीडीएम में और तहरीक इंसाफ में, और वफाक लीग का जो चौधरी परवेज इलाही वाला धड़ा है वो क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ है तो पंजाब में उनका रोल है। मुखालफत, मुखासमत, नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि सियासी बहरान तो खत्म नहीं होगा। और वैस साहब ने जो फरमाया, मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि जो हमजा शहबाज शरीफ का इलेक्शन था और उनकी जो कामयाबी थी, वो कामयाबी बजाते खुद कोई काबिल फख्र कामयाबी तो नहीं थी, वो तो शर्मनाक किस्म की कामयाबी थी। यानी आप आइन की स्पिरिट के बरखिलाफ जाते, जिस आइन की स्पिरिट के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो लोग इनहराफ करेंगे पार्टी पोजीशन से, उनके लिए कोई जवाब नहीं खड़ा जा सकता, उनकी कोई तायद नहीं की जा सकती, उन्हें कोई थपकी नहीं दी जा सकती। यह गलत है और वो लोग डी नोटिफाई हुए। आज इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक तो हमजा शहबाज जिस कामयाबी का वो इतराते हैं, जिस कामयाबी पर, वो कोई काबिल फख्र कामयाबी नहीं। अब दो तरह से उनकी सीट इस वक्त अंडर चैलेंज है। एक तो जो लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुपये बैंक समाअत कर रहा है उनकी वजारत आला के खिलाफ, जिसमें तहरीक इंसाफ और वफाक लीग पिटिशनर है, एक वो है। और दूसरा, अगर वो उससे बच भी जाते हैं तो जो 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद की नंबर गेम बनेगी पंजाब असेंबली के अंदर, तो फिर उनको हटाया जा सकेगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से।
لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس مجھے کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز کو صرف 9 سیٹیں جیتنی ہے ان 20 میں سے. اگر وہ 9 سیٹیں جیت لیں گے تو ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہو سکتی, اور کبھی امکان ہے کہ وہ 9 سیٹیں جیت سکتے ہیں. ہاں شاید ان کے لیے 11-12 سیٹیں جیتنا مشکل ہو, لیکن 9 سیٹیں وہ جیت سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. ناظرین, یہ تو تھے ہمارے اینالسٹ کی رائے, اور جس سوال ہم نے سوشل میڈیا کے صارفین کے سامنے رکھا کہ کیا پنجاب میں حالات وزیر اعلیٰ کے دوبارہ انتخاب کی طرف جا رہے ہیں, تو 84% لوگوں کا خیال تھا کہ جی ہاں پنجاب میں حالات وزیر اعلیٰ کے دوبارہ انتخاب کی طرف جا رہے ہیں, جبکہ 16% لوگوں کا خیال تھا کہ جی نہیں ایسا نہیں ہے اور حالات جو ہیں وہ دوبارہ انتخاب کی طرف نہیں جا رہے ہیں. حکومت معاہدے کی بحالی کے چکر میں عوام پر بوجھ بڑھاتی جائے گی, زنیرہ؟ Absolutely yes. امیر عباس؟ جی یس ہی سمجھیں پھر آپ. ٹھیک. مزمل سہروردی صاحب؟ جی بڑھاتی جائے گی, مظلوم عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. ٹھیک. اویس توحید صاحب؟ میں گردن ہلا دیتا ہوں کہ بالکل بوجھ میں ہیں, اس وقت بوجھ تلے ہیں, اور بدقسمتی سے آنے والے دنوں کے اندر بھی 1.5 سال تک یہ بوجھ بڑھے گا, عوام اس کی مہنگائی میں پستے رہیں گے. یعنی کو جو ہے وہ مزید پریشر کے لیے تیار رہنا چاہیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.